نجم ثاقب صاحب جناب، آپ کی دانست میں اب تک جتنے بھی رزلٹس آ چکے ہیں اور جس طرح کے رویے بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے جوڑ توڑ کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، کون سی پارٹیوں کو آپ حکومت بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ کا یہ مشکل سا سوال جو ہے اس کو آسان کر کے جواب دیا جائے، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے لاکھوں ناظرین کو کہ مسلم لیگ نون نے کتنی سیٹیں لیں، پی ٹی آئی بیکڈ سپورٹرز جو سپورٹر تھی وہ کتنے تھے، فلانا، یہ تو سارا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی واضح برتری کسی پولیٹیکل پارٹی نے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واضح بھی حاصل کس کو ہے، کس کو؟ مبارکباد کا صحیح مستحق کون ہے؟ تو اس میں یہ بتاؤں گا کہ میرا پاکستان 8 تاریخ کو جیت گیا۔ بڑی زبردست بات کیا آپ نے۔ میرا پاکستان 8 تاریخ کو جیت گیا، اور اس میں بہت سارے خدشات جو تھے کہ جی وہ سیکیورٹی کے ہیں، بڑی سردی ہے، یہ فلانا ہے، ٹمکانا ہے، جو باہر سے دہشت گردی کی ہمیں اطلاعات ملتی تھیں، اور پھر اس سے پہلے ایک لمبی، اگر آپ دیکھیے وہ جو قطار اندر قطار مصیبتیں تھیں، حتیٰ کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، ای سی پی کہہ رہا ہے جی نہیں ہو رہا، سینٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی 3 مہینے کی تاخیر ہوگی، تو میں تو اپنے عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جیت گیا۔ دوسری بات کہ اس میں یہ جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا 2-3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آبزرو کی ہیں ایک تجزیہ کار کے طور پہ، اس میں اور یہ 92 کی جو ہماری نشریات پچھلے 6 دن سے ہم ادھر ہیں، زبردست میراتھن داد دیتی ہوں میں آپ سب کو، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ نہیں کہ میں 92 سے میں اس ٹیم میں شامل تھا، مجھے آبجیکٹو آبزرورز نے بتایا کہ نمبر 1 پہ اگر آپ نہیں ہیں نا تو پہلے 3 میں آپ کی ٹرانسمیشن آتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ 3-4 چیزیں رامین اس میں ہمارے سامنے بڑی کھل کے آئیں، جو کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ کوئی ٹی وی چینل نہیں کر رہا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جتنے پارٹیوں کے جو آپ کے سربراہان ہیں نا، وہ اگلی دفعہ ذرا سوچیں کہ ان کو وہ الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر سردار جو ہار جائے، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کا اگر سردار ہار گیا تو اس سے بڑی یعنی ڈی مورلائز سچویشن ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ پتہ لگا بلاول صاحب کو خاص طور پہ دیکھ کے کہ ضروری نہیں کہ کسی لیڈر کی اردو اچھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کو پروننسیشن اس کا تلفظ اچھا ہو، لوگ جذبات دیکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ پتہ لگی جو کہ پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ یہ پتہ لگی کہ عوام نے آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا، تب ہی تبدیلی آئے گی۔ چوتھی بات، وہ جو نعرہ تبدیلی کا پچھلی ایک حکومت نے لگایا تھا کہ تبدیلی آ رہی نہیں، آ گئی ہے، میرے خیال میں اس کا جواب ملا ہے اس وقت۔ اور یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے نا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گا۔ دیکھیے، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، قانونی کارروائیاں کی، حساب کتاب کیا، لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹس میں زیادہ تعداد میں انڈیپینڈنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو لہٰذا اس کا فیصلہ کرنا کہ جی کون سی سیاسی جماعت جو ہے اس نے اکثریت کس کے پاس ہے، تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گی تو میں کہوں گا آن پیپر تو آپ کو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون، لیکن در حقیقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے آپ کی۔ اچھا، حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آگے نظر آ رہے ہیں، وہ 2-3 طرف سے بھی آپشنز دے رہے ہیں، وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں، پھر ایک آدھی جماعت کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید اس میں چلے جائیں آزاد امیدوار اور پھر ان کو بھی ریزرو مل جائے۔ جی پی ڈی ایم جو پہلے کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو 16 مہینے جن کی حکومت چلی، اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ بالکل، وہ سارے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اسی قسم کی کو پی ڈی ایم بنے گی، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ 115-125 کے قریب اس وقت جو سیٹیں لے کے آئے ہیں آزاد امیدوار، ان کا ہونا اس میں بڑا ضروری ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا سٹرلنگ کویسچن کہ کیا اس پی ڈی ایم 2 جس کا کہ قومی حکومت یا مخلوط حکومت کا بن رہا ہے، اس میں یہ پی ٹی آئی بیکڈ اور پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں یہ بیچ میں آئیں گے کہ نہیں؟ نمبر 1 آئیں گے تو کس صورت میں آئیں گے، اور کیا وہ یہ مان جائیں گے کہ ان کی اکثریت ان کی ہے اور پرائم منسٹر کسی اور جماعت کا ہو؟ یہ بڑے مشکل سوالات ہیں، بڑی مشکل کیلکولیشنز ہیں جو کہ ابھی چل رہی ہیں۔ چاروں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مین سچویشن اس وقت جو نظر آ رہی ہے، نمبر 1 پہ ہیں پی ٹی آئی سپورٹڈ، اب فگر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ آپ کی نون لیگ آتی ہے، پھر آپ کی پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے بعد ادرز۔
بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں ابھی آنے سے پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا، یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جتنے بھی ہمارے فیصلے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مکمل طور پہ یہ صورتحال واضح ہو، الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو، پارٹی پوزیشن سامنے آئے، اس کے بعد بات کریں گے۔ اور میرا خیال ہے وزڈم بھی یہی کہتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اور یہ جو آپ ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں، دیر سویر ہوئی، RTS تھا، EMS تھا۔ دیکھیے دنیا بھر میں الیکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں، چونکہ اپنی مرضی کے نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں دھاندلی کیوں ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہار جاتے ہیں، وہاں پہ الیکشن کیوں فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جیت جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، چلیں جو اگر ہیں ریزرویشنز تو چلے گئے نا، یہ ریزرویشنز کے لیے اسی لیے تو ادارے بنتے ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ 8 تاریخ کو تو ہو گیا، یہ الیکشن ہو گئے، لیکن یہ اس کا جو اس کے ہے نا منطقی نتائج، وہ کچھ دن ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو سارے لوگ جو جلدی میں اس وقت چاہ رہے ہیں نا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سپیچز تیار کی ہوئی ہیں، وہ اپنی اور اچکنے تیار کی ہوئی ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ چھری تلے ذرا دم لیجئے، ابھی کچھ دنوں میں یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ ٹھیک سمجھے ہیں کہ اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے، قومی حکومت قسم کی حکومت سامنے آتی ہے، تو آپ اور آپ کے انڈیپینڈنٹس جو ہیں اس میں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کوشش کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، اور یہ بڑا اہم سوال ہے نظم الثاقب صاحب کہ کیونکہ تحریک انصاف ہمیشہ سے اسی طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان کا کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے، پھر ایک ذرا چور ڈاکو کا نیریٹو انہوں نے بنایا، تو اب اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاہمت کی باتیں اب PTI بھی کر رہی ہے؟ میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں ایک ذمہ دار شخص جو ہے وہ PTI سے کہ اگر حکومت بنتی ہے تو ہم بیچ میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ میرے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، دیکھیے اکیلی سولو فلائٹ جو ہے نا، وہ ہم نے دنیا میں کہیں بھی کسی نے چلانے کی کوشش کی ہے، وہ فاشزم کی طرف جاتی ہے، وہ اس میں سٹالن یاد آتا ہے، ہٹلر یاد آتا ہے، مسولینی یاد آتا ہے۔ یہ مل جل کے کرنے والی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اگر سامنے رکھنا ہے، اور تمام پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ جی ہمیں عوام کی اتنی قدر ہے، ہم پاکستان کو مستقبل چاہتے ہیں، معاشی ترقی وغیرہ وغیرہ، اگر تو یہ تو پھر اس میں ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ذاتی انا رہتی ہے، وہ جیتتی ہے کہ ملک کا جو مجموعی آپ کا مفاد ہے، اگر وہ سامنے ہے نا، تو کرسیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، آدمی ادھر بیٹھ جائے، ادھر صحیح بات ہے۔ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں